مجاہد اسقلم علی یار خان۔ اندر آنے والوں میں سے ایک نے جیب سے اپنا شناختی کارڈ نکال کر میرے سامنے کر دیا، جس پر CIA کا نشان موجود تھا۔ میرے ذہن میں ایک شیشہ سا ٹوٹ گیا۔ میں کیپٹن مارک ہوں اور آپ سے کچھ معلومات کرنا چاہتا ہوں، اس نے خشک اور کھردری آواز میں کہا۔ میں اس دوران خود کو سنبھال چکا تھا۔ تشریف رکھیے، میں نے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں شکریہ، آپ کا مسٹر بیکر سے کیا تعلق ہے؟ کوئی خاص نہیں، ہالی ووڈ سے شکاگو کے سفر میں ان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ ایک مشہور فلم ساز کی حیثیت سے میں ان سے متاثر ہوں بس، میں نے جواب دیا۔ معاف کیجیے گا، آپ کے کاغذات؟ اس شخص نے کہا۔ جی ہاں ضرور، یہ میرا فرض ہے، میں نے جواب دیا اور اطمینان سے چلتا ہوا اس الماری تک گیا جہاں میرا سوٹ کیس موجود تھا۔ سوٹ کیس سے میں نے اپنا پاسپورٹ اور کاغذات نکالے اور انہیں لیے ہوئے کیپٹن مارک کے پاس پہنچ گیا۔ تمام چیزیں میں نے اس کے حوالے کر دی تھی۔ خوب، آپ کا تعلق بھی آئرلینڈ سے ہی ہے۔ براہ کرم کیا آپ بتا سکتے ہیں آپ ہالی ووڈ اور شکاگو کس لیے آئے ہوئے ہیں؟ بغرض سیاحت، میں نے کہا۔ ہالی ووڈ کی فلمی زندگی سے مجھے بہت دلچسپی ہے اور یہاں میں نے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ اس کے علاوہ شکاگو ایک روایتی شہر ہے، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ کہتے کہتے میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، لیکن دل کی حالت میں خود ہی جانتا تھا۔ لیکن مسٹر ایلس، ہوٹل کے اسسٹنٹ مینیجر مسٹر جان نے بتایا ہے آپ کے لیے بھی مسٹر بیکر ہی نے کمرہ حاصل کیا ہے۔ یہ درست ہے، میں نے ان کے ساتھ ہی قیام کی اجازت چاہی تھی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اداکارہ سونیا سینٹ مجھے بے حد پسند ہے۔ میں اس کے قریب رہ کر اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ مسٹر بیکر مجھ پر بے حد مہربان ہیں۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ مارک نے مجھے ٹٹولتے ہوئے کہا۔ میرا ذہن برق رفتاری سے کام کر رہا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ پولیس کس طرح مجھ تک پہنچی۔ کیا میری ذات پر شبہ کیا جا رہا ہے یا مسٹر بیکر کا کوئی معاملہ ہے؟ بہرحال یہ سب کچھ سوچنے کے بجائے اس وقت مسٹر مارک کے سوالات کے جواب دینا ضروری تھے۔ چنانچہ میں نے کہا، میں اسے اس کی مہربانی کے علاوہ اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ مزید یہ کہ آئرلینڈ کے ہی ایک مسٹر باب ہیریسن بھی مسٹر بیکر کے ساتھ ہیں۔ ممکن ہے ان کی وجہ سے۔ وہی بدماش ہمارا مجرم ہے، موٹے اور بھدے شخص نے ہتھیلی پر گھونسا مارتے ہوئے کہا، اور پھر میری طرف دیکھ کر بولا، تم اس شخص کا حلیہ مجھے بتا سکتے ہو؟ کیوں جناب، میں نے دل ہی دل میں لرزتے ہوئے کہا۔ وہ درمیانے قد و قامت کے ایک 40 سالہ آدمی ہے، لیکن آفیسر، ہمیں یہاں وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، براہ کرم۔ موٹا آدمی بولا۔ ایک منٹ مسٹر ہیریسن، مارک نے کہا، اس وقت ان لوگوں سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ وہ مچیگن جھیل کے کنارے شوٹنگ میں مصروف ہے، میں نے جواب دیا۔ آپ ان کے ساتھ نہیں گئے؟ اس نے پوچھا۔ کل میں ان کے ساتھ تھا، لیکن آج مسٹر بیکر نے مجھے پیشکش نہیں کی۔ اس کے علاوہ آج میرا ایک دوست کے ساتھ اپائنٹمنٹ ہے جو نیچے اپنی کار میں میرا منتظر ہے، میں نے جواب دیا۔ سوری، ہم نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ آپ کو یقین ہے وہ مچیگن کے ساحل پر مل جائیں گے؟ مارک نے پوچھا۔ 100%، میں نے پرزور لہجے میں کہا۔ مارک نے میرے کاغذات اور پاسپورٹ واپس کرتے ہوئے کہا، ممکن ہے ہمیں آپ کی دوبارہ ضرورت پیش آ جائے، اس لیے براہ کرم آپ شکاگو سے کہیں اور جاتے ہوئے ہمیں اطلاع ضرور دیں۔ شکریہ۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے پلٹ گئے۔ مجھے اپنے بدن کی لرزشوں پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ کاغذات وغیرہ جیب میں ٹھونس کر میں بھی برق رفتاری سے باہر نکل آیا، لیکن باہر وہ مسمی شکل کا شخص موجود تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہی نظر آیا تھا۔ کیا وہ لوگ چلے گئے؟ میں نے خوامخواہ اس شخص سے پوچھ لیا۔ ہاں، وہ شاید مچیگن گئے ہیں، اس نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اور آپ؟ میں نے پوچھا۔ اوہ، میں اس ہوٹل کا اسسٹنٹ مینیجر ہوں، انہوں نے اس کمرے تک رہنمائی کے لیے مجھے اپنے ساتھ لیا تھا۔ انوکھی بات ہے، وہ بڑبڑایا۔ مگر کیا بات ہے؟ میں نے اسے کریدتے ہوئے پوچھا۔ وہ کسی جعل ساز کی تلاش میں ہیں جو باب ہیریسن کی حیثیت سے مسٹر بیکر کے ساتھ ہے، حالانکہ اصل باب ہیریسن وہ صاحب ہیں جو کیپٹن مارک کے ساتھ تھے۔ جب کیپٹن مارک نے مسٹر بیکر کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کا حوالہ دے دیا، کیونکہ صرف آپ کے کمرے کی چابیاں ہمارے پاس نہیں تھیں۔ چنانچہ وہ مجھے یہاں لے آئے۔ میں اس تکلیف دہی کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، پولیس کو مطمئن۔ میرا جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ اسی وقت وہ منحوس لڑکی ایون تیز تیز قدموں سے آتی نظر آئی۔
آن کی آن میں وہ ہمارے سر پر پہنچ گئی۔ آپ کو بہت دیر ہو گئی مسٹر باب۔ میں نے سوچا نہ جانے کیا بات ہے، کیا آپ کو مزید دیر لگے گی؟ وہ نزدیک آ کر بولی اور میں نے سراسمیہ نگاہوں سے اسسٹنٹ مینیجر کو دیکھا۔ باب کے نام پر وہ بہت زیادہ چونکا تھا۔ کیا مسٹر باب؟ اس کے منہ سے تحیر خیز سی آواز نکلی اور میں نے ایک لمحے میں حفاظتی عمل کر ڈالا۔ میں نے مینیجر کا گلا پکڑ کر اسے زور سے دھکا دیا، جس کی وجہ سے فوراً ہی دروازہ کھل گیا۔ مینیجر کھلے ہوئے دروازے کے نزدیک ہی گرا تھا۔ میں اس پر سے چھلانگ لگا کر اندر پہنچ گیا اور اس سے قبل کہ مینیجر سنبھل کر کھڑا ہوتا، میرے جوتے کی ٹھوکر اس کے سر کی پشت پر پڑی۔ ایون کے حلق سے تیز آواز نکل گئی۔ کمبخت اسسٹنٹ مینیجر اب بھی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ مجھے انہی لمحات میں ایون کو بھی سنبھالنا پڑا، ورنہ وہ لڑکی مصیبت بن جاتی۔ چنانچہ میں نے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم نے دیکھا اس ذلیل انسان کو؟ ایون اندر آؤ اور ذرا دروازہ بند کر دو۔ وہ بادل ناخواستہ اندر آ گئی۔ اس دوران میں نے ایک اور ٹھوکر مینیجر کی گردن پر صحیح جگہ رسید کی۔ اس بار مینیجر لمبا ہو گیا۔ ایون کافی بدحواس نظر آ رہی تھی۔ اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے بے ہوش مینیجر کو دیکھا، پھر بولی، لیکن ہوا کیا تھا مسٹر باب؟ براہ کرم دروازہ بند کر دو، میں نے سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، اور وہ بند دروازہ کر کے مڑی۔ جیسے ہی اس کی پشت میری طرف ہوئی، میں نے اس پر حملہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے ایون کے منہ پر ہاتھ جما دیا تھا۔ ایون نے اچھل کود کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے سنبھال لیا اور پھر میں نے اسے بھی مینیجر کے نزدیک لٹا دیا اور بال سنوارتا ہوا پھرتی سے باہر کی جانب آیا۔ دروازہ لاک کرنے میں نے کافی تیزی دکھائی اور پھر میں برق رفتاری سے لفٹ کی طرف دوڑنے لگا۔ لفٹ سے اتر کر میں نے اسی رفتاری سے ہال میں داخل ہوا، لیکن ایک بار پھر مجھے ٹھٹک جانا پڑا۔ وہ دونوں کمبخت ابھی تک وہاں موجود تھے، یعنی مارک اور اس کا ساتھی۔ البتہ موٹا باب ہیریسن شاید باہر گاڑی میں ان کا منتظر تھا۔ مارک کاؤنٹر سے پلٹ رہا تھا۔ وہ غالباً کاؤنٹر مین سے گفتگو کرنے کے لیے اتنی دیر رکا تھا، ورنہ اب تک کبھی کا دفان ہو چکا ہوتا۔ دونوں نے بآسانی مجھے دیکھ لیا۔ میں نے آگے بڑھ کر چابی کاؤنٹر مین کو دی۔ مارک میری طرف متوجہ ہو گیا۔ آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ کہاں جا رہے تھے مسٹر ایلس؟ اس نے میرے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا۔ اس کا فیصلہ وہی کرے گا، میں نے گردن جھکا کر کہا۔ کیوں نہ اچھے انسانوں کی طرح پولیس کی مدد کے لیے تھوڑا سا وقت ضائع کر دیں، ہمیں وہاں تک پہنچا دیں جہاں آپ کے خیال میں ان لوگوں کو ہونا چاہیے، اور بس اس کے بعد آپ کو تکلیف نہیں دی جائے گی۔ میں آپ کو ان کے بارے میں بتا چکا ہوں، میرا خیال ہے میں اس کے بعد ضرورت نہیں رہ جاتی میری، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ہم تینوں ہوٹل کے دروازے سے باہر نکل آئے۔ سامنے ہی پولیس کار کھڑی تھی، جس میں پچھلی سیٹ پر باب ہیریسن بے چینی سے غالباً ان دونوں کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ مچیگن جھیل کوئی اجنبی جگہ نہیں ہے کہ آپ کو وہاں پہنچنے میں کوئی دشواری پیش آئے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ مجھے یہ وقت میرے دوست کے ساتھ گزارنے دیں۔ یوں بھی یہ ہماری پہلی طویل ملاقات ہے، اور وہ پولیس کی تحویل میں یقیناً خوشی محسوس نہیں کرے گا، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ میں اس سلسلے میں آپ کے دوست سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں، براہ کرم مجھے اس سے ملا دیں۔ مارک کو نہ جانے کیا سوجی تھی، میرا ذہنی ہیجان شدت اختیار کر گیا تھا۔ کاش میں چند لمحے اوپر اور گزار لیتا اور یہ لوگ یہاں سے رخصت ہو گئے ہوتے۔ اب تو ایک مشکل صورتحال پیش آ گئی تھی۔ میں نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ مارک اور اس کا ساتھی میرے دونوں طرف کھڑے تھے۔ وہ دونوں مسلح تھے، اسی لیے اگر میں فرار ہونے کی کوشش کرتا تو یہ ایک احمقانہ فعل ہوتا۔ وہ شبے میں گولی بھی چلا سکتے تھے۔ آپ کا دوست کہاں ہے مسٹر اینڈریو؟ مارک نے سوال کیا۔ شاید وہ چلا گیا، تم لوگوں کی حماقت کی وجہ سے مجھے کافی دیر ہو گئی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ اوہ، ہمیں افسوس ہوا، بہرحال اب آپ اس سے معذرت کریں، اور یہ کام کچھ دیر کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تشریف لائیے۔ میرا خیال ہے ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ مارک کے انداز میں اچانک کسی قدر جارحیت پیدا ہو گئی تھی۔ آپ لوگ مجھے مجبور نہیں کر سکتے۔ ابھی فضا میں میرے الفاظ کی گونج باقی تھی کہ مارک نے پستول نکال لیا۔ کر سکتے ہیں مسٹر اینڈریو ایلس، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کاؤنٹر مین نے اس کمرے میں مسٹر باب ہیریسن کے قیام کی نشاندہی کی ہے جس میں ہم نے آپ سے ملاقات کی تھی۔
مارک نے کرخت لہجے میں کہا اور میرے بدن میں سنسناہٹ سی ہونے لگی۔ بہتر ہے، میں نے گردن کو جنبش دیتے ہوئے کہا۔ امریکی پولیس کی اس زیادتی کو میں اور میرا سفارت خانہ فراموش نہیں کریں گے۔ ہمارا ایک شعبہ ایسے کاموں میں بھی مصروف ہے۔ بعض اوقات اپنے فرائض کے انجام دہی کے سلسلے میں ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ زیادتی بھی کرنی پڑتی ہے جو بالکل بے قصور ہوتے ہیں۔ ایسے اوقات میں ہمارا وہ شعبہ ان لوگوں کو ہر طرح مطمئن کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کا یہ حق محفوظ ہے، مارک نے کہا، اور اس کے ساتھی نے میرے شانے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا۔ مقصد یہی تھا کہ اب میں شرافت سے آگے بڑھوں، ورنہ وہ لوگ طاقت سے مجھے آگے لے جائیں گے۔ میں ایک گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا، لیکن میرا دماغ چکرا رہا تھا اور اب مجھے اس چینی پر غصہ آ رہا تھا جس نے مجھے ایک نئی مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔ میں دوسری شکل میں کچھ نہ کچھ جدوجہد ہی کرتا، لیکن اس حیثیت سے میں بری طرح مارا گیا تھا۔ مجھے عقبی سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ مارک نے باب ہیریسن سے درخواست کی تھی کہ وہ آگے کی سیٹ پر آ جائے اور خود اسٹیئرنگ سنبھال لیا، جبکہ مارک کا دوسرا ساتھی پچھلی سیٹ پر آ گیا اور میں جانتا تھا وہ میری طرف سے ہوشیار ہے۔ تب مارک نے کار اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ اسی وقت باب ہیریسن نے پوچھا، مسٹر اینڈریو کو کیوں ساتھ لے لیا گیا ہے؟ اوہ، مسٹر اینڈریو ایک اچھے انسان کی مانند نقری اور جعل ساتھ باب ہیریسن تک ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مارک نے مکاری سے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر وہ گاڑی میں لگے وائرلیس فون پر دوسرے پیٹرول گاڑیوں سے رابطہ قائم کرنے لگا۔ اس نے چند گاڑیوں کو جھیل مچیگن پر پہنچ جانے کی ہدایت کی تھی اور کہا تھا وہاں شوٹنگ میں مصروف پارٹی کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ جس وقت ہم جھیل پہنچے، پولیس کی 4 پیٹرول کاریں وہاں موجود تھیں۔ شوٹنگ رک گئی تھی اور مسٹر بیکر اور ان کے ساتھی حیران و پریشان کھڑے ہوئے تھے۔ میں آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ بڑے کٹھن مراحل سے گزر کر بیکر کا سامنا کرنا تھا۔ بہرحال وقت نزدیک آ گیا۔ مارک نے مسٹر بیکر سے اپنا تعارف کراتے ہوئے اس کارروائی کا مقصد نہیں بتایا۔ پہلے اس سے مسٹر باب ہیریسن کے بارے میں پوچھا۔ یہ مسٹر باب ہیں، لیکن بات کیا ہے؟ بیکر نے میری طرف اشارہ کیا۔ موٹا باب ہیریسن بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے خوخار نگاہوں سے مجھے دیکھا اور بولا، اوہ، تو اس جعل ساز نے پولیس کو بھی دھوکہ دے دیا تھا۔ سنو مسٹر بیکر، اصل باب ہیریسن میں ہوں، اور اس شخص نے باب ہیریسن بن کر نہ صرف تم لوگوں کو دھوکہ دیا بلکہ مجھے بھی اس نے ذہنی اذیت سے دوچار کیا ہے۔ میں ان ہسپتال والوں سے بھی نمٹ لوں گا، میں سب سے نمٹ لوں گا۔ بیکر کا منہ فرتے حیرت سے کھلا رہ گیا۔ مارک نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور میرے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی گئیں۔ مارک نے مسکراتے ہوئے کہا، بہتر ہے آپ اپنے اس دوست کا پتہ بھی بتا دیں مسٹر اینڈریو، تاکہ ہم اسے اطلاع دے دیں کہ آپ اس سے ایک طویل مدت تک نہیں مل سکیں گے۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی۔ بہرحال مارک مجھے لے کر چل پڑا۔ مسٹر بیکر سخت صدمے سے دوچار ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے شوٹنگ پیک کر دی۔ البتہ باب خوب اچھل کود کر رہا تھا۔ اس نے اپنا قیمتی وقت کا بھی تذکرہ کیا تھا۔ پھر مجھے لاک اپ میں پہنچا دیا گیا۔ میرے ذہن پر سناٹا طاری تھا۔ بالآخر میں امریکی پولیس کے ہتھے چڑھ گیا تھا، لیکن ابھی صورتحال بگڑی نہیں تھی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کے لیے مجھے بہت کچھ سوچنا تھا۔ جوشو وغیرہ کا تو اب خیال بھی میں نے ذہن سے نکال دیا تھا۔ اس بیچارے نے بہرحال میرے ساتھ دشمنی نہیں کی تھی، بس یہ کہا جائے کہ وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو گیا تھا۔ لاک اپ میں مجھے سہولتیں حاصل تھیں، خاصا پرسکون ماحول تھا، اور اس پرسکون ماحول میں نے ذہن کو ٹھنڈا کر کے سوچا، جو کچھ ہوا اب اس پر افسوس یا جھنجھلاہٹ تو بے سود تھی۔ اس بڑے خطرے سے بچنے کے لیے کچھ سوچنا ہوگا جو تیزی سے میری طرف بڑھ رہا تھا، اور میں سوچتا رہا۔ وقتی طور پر میں نے ایک کہانی گھڑ ڈالی تھی، اور جب پولیس ڈپارٹمنٹ میں مجھے پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا گیا تو میں اپنے طور پر کسی حد تک تیار ہو چکا تھا۔ پولیس افسران کے سامنے میں نے بیان دیا، جی ہاں، میرا تعلق آئرلینڈ سے ہے، میں وہاں کا ایک معمولی انسان ہوں۔ بچپن ہی سے ہالی ووڈ کی فلمیں میری کمزوری رہی ہیں۔ میرے ذہن میں یہاں آنے اور یہاں کی فلمی ہیروئنوں سے ملاقات کرنے کا جنون رہا ہے۔ بہت مشکل سے کچھ رقم اکٹھی کر کے میں یہاں تک پہنچا تھا،
لیکن فلم انڈسٹری سے قریب رہنے کا کوئی موقع نہیں مل سکا۔ تب میں نے مسٹر باب کے بارے میں سنا جو ہالی ووڈ آ رہے تھے۔ میں آئرلینڈ کا باشندہ ہونے کی وجہ سے مسٹر باب کے بارے میں جانتا تھا، چنانچہ میں نے ان کی شخصیت پر کام شروع کر دیا اور بہت کچھ معلومات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ ان حرکات سے میں صرف اپنی پسندیدہ اداکاراؤں سے متعارف ہونے کا خواہش مند تھا، اس کے علاوہ میرا اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ مسٹر باب کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں تمہارا معاون کون ہے؟ کوئی نہیں، یہ صرف میں نے اپنی ذاتی کوششوں سے کیا ہے، لیکن میں نے مسٹر باب کو کوئی مالی نقصان نہیں پہنچایا۔ مسٹر باب معلومات حاصل کر سکتے ہیں، نہ میں نے ان کے اکاؤنٹ چھیڑے ہیں اور نہ ان کی خوبصورت رہائش گاہ سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ میری خواہش ہے کہ مسٹر باب کی ملازماؤں سے معلومات حاصل کی جائے، میں جنہوں نے مجھے مسٹر باب سمجھ کر میری قربت حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے ان سے معذرت کر لی۔ اسی طرح میں نے مسٹر باب کی حیثیت میں مسٹر بیکر سے بھی کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ مجھے میرے اس بیان کے ساتھ عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ مسٹر باب نے میرے خلاف سخت کارروائی کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہوں نے کہا میں نے ان کی سماجی حیثیت کو مجروح کیا ہے۔ وہ کروڑ پتی ہیں اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ میں نے ان کو اغوا کر کے ایک دماغی ہسپتال میں داخل کروا دیا جہاں ان کے ساتھ سخت سلوک کیا گیا۔ جب وہ ڈاکٹروں اور نرسوں کو بتاتے کہ وہ آئرلینڈ کے کروڑ پتی ہیں تو وہ لوگ ہنستے تھے، جس سے انہیں سخت اذیت پہنچتی تھی۔ انہوں نے کہا اگر وہ انتہائی کوشش کر کے ہسپتال سے فرار نہ ہوئے ہوتے تو ہسپتال والے انہیں کبھی نہیں چھوڑتے، اور یہ جعلساز یعنی میں ان کی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں نہ جانے کیا کیا نقصان پہنچاتا۔ البتہ انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ابھی تک کوئی ایسا ثبوت نہیں ملا کہ میں نے انہیں کوئی مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ دوسری سماعت میں عدالت کے سامنے مسٹر بیکر اور ان کی بیٹیوں کے بیانات ہوئے۔ اس کے علاوہ پولیس نے مسٹر ہیریسن کے مقامی ملازموں کے بیانات بھی عدالت میں پیش کر دیے۔ اس تمام کارروائی کے بعد فاضل عدالت نے میرے جرم کو ایک معصوم جرم قرار دیا جس میں غلط طریقے سے مسٹر باب ہیریسن کو ذہنی نقصان پہنچایا گیا تھا اور اس کی تلافی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ عدالت نے مجھے 3 ماہ کی سزا سنائی اور اس کے بعد ایک ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر امریکہ سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا۔ یوں اس قصے کا انجام ہوا اور میں جیل پہنچ گیا۔ شکاگو جیل میں باہر کی دنیا کی مانند تمام سہولتیں مہیا تھیں۔ وہاں میری ملاقات انتہائی خطرناک مجرموں سے ہوئی جن کے جرم کی تفصیلات سن کر میں ششندر رہ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ ہالی ووڈ کی فلمی کہانیاں جھوٹی نہیں ہیں، البتہ مجرموں سے مجھے گھلنے ملنے کا موقع نہیں ملا۔ در حقیقت امریکہ کی اس جیل کی تعریف نہ کرنا ایک قسم کی زیادتی ہوگی۔ اس جیل میں مجرموں کی ذہنی جھنجھلاہٹ کا شکار کر کر جرم کے لیے پختہ کرنے کی کوشش نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی اصلاح کے لیے نفسیاتی حربے استعمال کیے جاتے تھے۔ مجرموں کی ایک سطح مقرر کی گئی تھی، یعنی جو جس سطح کا مجرم تھا اسے اس سطح کے لوگوں کے درمیان رکھا جاتا تھا تاکہ وہ پختہ کار مجرموں کے درمیان رہ کر خود بھی پختگی حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ جیل میں ہر طرح کا سکون مہیا تھا، لیکن میری بے سکونی کا کیا پوچھنا۔ ہر لمحہ یہی خدشہ رہتا تھا کہ میری پول کھل جائے گی۔ اگر کسی طور ان کو میری اصلیت کا پتہ چل جائے تو میرا خدا ہی حافظ تھا۔ اس کے بعد میری جو سطح مقرر کی جاتی وہ ان مجرموں سے مختلف نہ ہوتی جو شکاگو جیل کے خطرناک مجرم سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد کا تصور میری روح کو بے چین کر دیتا تھا۔ مجھے فخر ہے اس وقت بھی میں نے اپنی زندگی کے زیاں کے بارے میں نہیں سوچا تھا، بلکہ میرے ذہن میں یہی خیال آتا تھا کہ میں وہ کچھ کر کے نہیں مروں گا جو میں کرنا چاہتا ہوں۔ میری تو یہی خواہش تھی کہ مجھے ایک محبی قوم کی حیثیت سے موت نصیب ہو۔ میں صہیونیوں کے خلاف وہ کچھ کروں کہ میری روح سیراب ہو جائے، یہودی میرے نام سے کانپ اٹھیں اور میری موت کے بعد میرے باپ اور میرے ہم وطن فخر سے کہے کہ اس کار عظیم کے لیے خون بہانے والوں میں ان کا بھی لخت جگر شامل تھا۔ پاکستانی نوجوان کسی سے پیچھے نہیں رہا۔ جوچو کا خیال اب بھی میرے ذہن میں کبھی کبھی آ جاتا تھا۔ میں نے اس ذہنی بحران سے گزرنے کے بعد اس شخص کے بارے میں بھی سوچا تھا اور یہی فیصلہ کیا تھا کہ اس شریف انسان نے بہرحال حتی الامکان میری مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔
اب وہ ناکام ہو گیا تو اس میں اس کا نہیں، میری تقدیر کا قصور ہے۔ اس کے باوجود اس نے میرے لیے جو سہولتیں مہیا کی تھی ان کے لیے میں اس کا شکر گزار تھا۔ میرے چہرے کا میک اپ اور میرے ہاتھوں کے نشانات، جن کے پرنٹ جیل میں قواعد کے مطابق لیے گئے تھے تاکہ جیل کے ریکارڈ میں محفوظ رہے، اگر میں کسی طور گرفتار ہو جاتا تو یہ ساری سہولتیں مجھے میسر نہ ہوتیں۔ قید کے 2 ماہ گزر چکے تھے۔ اس دوران کوئی خاص بات نہیں ہوئی، لیکن ایک صبح میں پھر شدید ذہنی خلجان کا شکار ہو گیا۔ مجھے شیو کرنے کا سامان فراہم کیا گیا تھا۔ شیو کرتے وقت جب میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں نے اپنے چہرے کے ان ابھرے ہوئے حصوں میں نمایاں کمی محسوس کی تھی جنہوں نے میری شکل بدل دی تھی۔ میں خوف سے لرز کر رہ گیا۔ میرا ذہن پنگلی کی ان الفاظ کی گردان کرنے لگا کہ یہ میک اپ 2-3 ماہ کے اندر اندر خود صاف ہو جائے گا، میری اصل شکل نمودار ہو جائے گی۔ ہاں، اگر کبھی میں خود سے صاف کرنے کی ضرورت محسوس کروں تو لیموں کا عرق استعمال کر سکتا ہوں۔ چند لمحات کے لیے میں ساکت رہ گیا، پھر میرے ساتھی نے مجھے ٹوکا تو میں دوبارہ شیپ بنانے میں مصروف ہو گیا، لیکن ہاتھ من بھر کے ہو رہے تھے۔ ابھی تو میرے قید کا 1 ماہ باقی ہے۔ جب اس دوران میری اصل شکل نمایاں ہو جائے گی تو ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، مجھے پہچان لیا جائے گا، اور اس کے بعد تو پولیس کو کوئی تگ و دو کرنی نہیں پڑے گی۔ مجرم تو ان کے قبضے میں ہے، 5 معزز لوگوں کا قاتل جو صرف 3 ماہ کی قید بھگت رہا ہے۔ امریکی اخبارات کو ایک زبردست موضوع مل جائے گا۔ میری اتنی پبلسٹی ہوئی تھی کہ اب میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ لوگ مجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ میرا ذہن فیصلہ کرنے سے قاصر تھا۔ کوئی ایسی صورت نہیں تھی کہ میں آنے والے برے وقت سے خود کو بچا سکتا۔ جیل میں چند قیدیوں سے دوستی ہو گئی تھی اور خالی وقت میں ہم خوش گپیاں کر لیتے تھے، لیکن اب ان کے درمیان میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ اب دن رات یہی ذہنی خلش مجھے کھائے جا رہی تھی کہ روزانہ ہی میں کسی نہ کسی طور پر اپنی شکل دیکھ لیتا تھا اور مجھے اپنے خد و خال میں نمایاں فرق محسوس ہونے لگا تھا۔ یوں بھی اس میک اپ کے 3 ماہ پورے ہوتے جا رہے تھے۔ جس دن میرے ساتھی نے مجھے ٹوکا میں ساری رات سو بھی نہیں سکا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، اینڈریو، کیا تم ان دنوں فکر مند رہنے لگے ہو؟ کیوں؟ میں نے پوچھا۔ تم کمزور ہوتے جا رہے ہو، اس نے کہا۔ میرا خیال ہے ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، میں خود کو پہلے ہی کی مانند محسوس کرتا ہوں۔ تمہارا چہرہ بتاتا ہے، میرے ساتھی نے کہا، اور میرا دل دہل گیا۔ چند لمحات میں بول بھی نہیں سکا۔ پھر میں نے حواس مجتمع کر کے پوچھا، کیا بتاتا ہے میرا چہرہ؟ یہی کہ تم دبلے ہو رہے ہو۔ پہلے تمہارا چہرہ کافی چوڑا تھا اور خد و خال بھرے بھرے تھے، لیکن اب ایک نئی ہی شکل بنتی جا رہی ہے۔ شاید، میں نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے خیال میں تمہیں اس قدر فکر مند نہیں رہنا چاہیے۔ اب تو تمہاری رہائی کے بھی چند روز باقی رہ گئے ہیں، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں نے گہری سانس لے کر کہا، اور یہی رات میرے جاگنے کی رات تھی۔ اس رات کی صبح میں کس قدر نڈھال تھا، جیسے میرے ساتھی نے بخوبی محسوس کیا، اور شاید اس نے قیدیوں کے نگران سے میری بیماری کا تذکرہ کر دیا۔ ٹھیک 12 بجے مجھے جیل کے ہسپتال پہنچا دیا گیا، جہاں میرا معائنہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے میری بیماری کے بارے میں سوالات کیے اور میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں جناب، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے، بس یہی سوچتا ہوں کہ رہائی کے بعد میرے لیے پھر مشکلات کا دور کا آغاز ہو جائے گا۔ تمہارے بارے میں تو یہ سنا گیا ہے کہ تمہیں امریکہ سے واپس تمہارے ملک بھجوا دیا جائے گا۔ اپنے وطن جانے سے کتراتے ہو؟ ایک ڈاکٹر نے کہا۔ ہاں، کچھ ذاتی معاملات ہیں اور کوئی خاص بات نہیں، میں نے جواب دیا۔ مجھے طاقت کے کچھ انجیکشن دیے گئے، ایک ٹونک بھی دیا گیا اور پھر واپس بھجوا دیا گیا، لیکن واپسی میں نے ایک ایسے انسان کی شکل دیکھی کہ ایک بار پھر میری ذہنی حالت خراب ہونے لگی۔ حالانکہ میں نے پنگلی سے صرف مختصر سی بات کی تھی، لیکن اس کی شکل ایسی نہیں تھی جسے میں فراموش کر سکتا۔ وہ پنگلی ہی تھا۔ اس کے جسم پر بھی قیدیوں کا لباس تھا اور وہ پولیس والوں کی تحویل میں جا رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے بڑے غیر محسوس انداز میں آنکھ دبائی اور پھر بے پرواہی سے آگے بڑھ گیا۔ اس ذہنی خلش کا میں صحیح الفاظ میں اظہار نہیں کر سکتا جو ان لمحات میں مجھ پر طاری تھی۔ میں سخت بے چینی کا شکار تھا۔ سارا دن گزر گیا اور مجھے احساس بھی نہیں ہو سکا۔ پھر شام ہوئی
اور دفتن میں نے پنگلی کو پولیس والوں کے ساتھ اپنی طرف آتے دیکھا۔ اسے ہماری رہائش گاہ میں پہنچا دیا گیا۔ پولیس والوں نے مسکراتے ہوئے کہا، مسٹر اینڈریو اور مسٹر جان، اپنے اس نئے ساتھی کو وصول کرو اور اس کی چون چاں سے لطف اندوز ہو، اس نے باہر سے تالا لگاتے ہوئے کہا، اور پنگلی نے گردن جھکا دی۔ میرا ساتھی جان مسکرانے لگا۔ پھر اس نے پنگلی سے پوچھا، کیوں مسٹر، کیا تم صرف چونچا کر سکتے ہو یا ہماری زبان بھی بول سکتے ہو؟ کیوں نہیں جناب، لیکن افسوس آپ میری زبان میں چونچا نہیں کر سکتے، اس طرح مجھے آپ پر فوقیت حاصل ہے۔ اوہ بہت خوب، لیکن یہ بات تمہارے حق میں ہے، ورنہ ہم دونوں تمہیں اپنے درمیان پسند نہیں کرتے۔ امریکیوں کی فراخ دلی سے میں بخوبی واقف ہوں، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جان نے قہقہ لگایا۔ لیکن تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اینڈریو آئرلینڈ کا باشندہ ہے اور میرا تعلق کینیڈا سے ہے، اس لیے ہم لوگوں نے تمہاری بات کا قطعی برا نہیں مانا۔ امریکیوں کے بارے میں تم اور بھی بہت کچھ کہہ سکتے ہو، جان نے خوش دلی سے کہا، اور پنگلی مسکرانے لگا۔ تب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے میں نے اپنے عارضی ساتھیوں کا معقول انتخاب کیا ہے۔ اس نے کہا، کیا تم نے جان بوجھ کر ہمارے ساتھ رہنا پسند کیا ہے؟ 100%۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے تم لوگوں کی طرف اشارہ کر دیا اور وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے۔ ویسے میں ان امریکیوں سے بہت بد دل ہوں۔ اوہ، اس کی کوئی خاص وجہ؟ جان نے سوال کیا۔ ہاں، یہ لوگ سنگ دل ہوتے ہیں۔ بات یوں ہوئی کہ میں ایک بک اسٹال پر کھڑا ہوا تھا۔ چند رسائل مجھے پسند آئے اور میں نے انہیں خرید لیا۔ قیمت کی ادائیگی کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو بہت کم رقم تھی، چنانچہ میں نے برابر کھڑے ہوئے ایک صاحب کی جیب سے ان کا پرس نکال لیا۔ انہیں علم نہیں ہوا تھا، حالانکہ پرس میں اچھی خاصی رقم تھی، لیکن میں نے صرف اتنی رقم نکالی جس قدر میرے پاس کم تھی، اور اس کے بعد پرس شکریہ کے ساتھ انہیں واپس کرنا چاہا، لیکن اپنا پرس میرے ہاتھ میں دیکھ کر وہ بھڑک اٹھے اور شور مچا دیا۔ نتیجے میں پولیس نے مجھے گرفتار کر لیا اور جیب تراشی کے الزام میں 1 ماہ کی سزا ہو گئی۔ اب بتائیے، یہ ہے ان لوگوں کی اعلیٰ ظرفی۔ اگر چوری کی نیت ہوتی تو میں ساری رقم نہ صاف کر دیتا۔ میں نے صرف بقایا رقم دیانت داری سے واپس کرنے کی حماقت کی تھی۔ جان ہنس پڑا۔ میرے ہونٹوں پر بھی یہ واقعہ سن کر مسکراہٹ پھیل گئی۔ لیکن میرے بھائی، تم نے رقم واپس کرنے کی کوشش ہی کیوں کی تھی؟ اس لیے کہ میں چور یا جیب تراش نہیں ہوں۔ انوکھی منطق ہے تمہاری، ویسے دلچسپ آدمی ہو، ہمارے ساتھ چل جاؤ گے؟ 1 ہی ماہ کی تو قید ہے۔ ہاں، پورے 1 ماہ کی، پنگلی نے بیزاری سے کہا اور خاموش ہو گیا۔ اس نے مجھ سے عدم شناسائی کا اظہار کیا تھا، اسی لیے میں نے بھی اس سے واجبی سی گفتگو کی، اور وقت گزرتا رہا۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ پنگلی کی آمد خالیت علت نہیں ہے۔ ویسے اسے یہاں دیکھ کر میں شدید حیران ہوا تھا۔ میرے ذہن میں بہت سے سوالات مچل رہے تھے، لیکن کم بخت جان کی موجودگی مانے تھی۔ میں اس سے گفتگو نہیں کر سکتا تھا۔ خاصی رات ہو گئی، چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جیل خانے میں وہ بڑا گیٹ بند ہو گیا تھا جو باہر جانے کے سارے راستے مسترد کر دیتا تھا۔ قیدی سو چکے تھے۔ جان اپنے تختے پر لیٹا گہری گہری سانسیں لے رہا تھا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ سو چکا ہے۔ تب پنگلی اٹھا۔ میں نے اسے اپنے سر میں کچھ ٹٹولتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس نے اپنے گھنے بالوں کے اندر سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی، پھر اپنے تختے سے اتر کر زمین پر بیٹھ گیا۔ میں اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ جان کی طرف بڑھنے لگا۔ سوئے ہوئے جان کو کوئی احساس نہیں ہوا تھا۔ پنگلی نے ننھی سی شیشی کا کارک کھول کر شیشی اس کی ناک کے سامنے لہرائی۔ کلوروفارم کی بو میری ناک سے بھی ٹکرائی۔ میں نے چٹکی سے ناک دبا لی۔ صرف چند لمحات کے بعد پنگلی نے شیشی بند کی اور پھر اسے ایک طرف ڈال دیا۔ اس کے بعد اس نے جان کو جھنجھوڑا، مسٹر جان، کیا آپ جاگ رہے ہیں مسٹر جان؟ لیکن جان کی آواز نہیں سنائی دی۔ کلوروفارم اثر کر چکا تھا۔ تب پنگلی میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا۔ میں اٹھ کر تختے پر بیٹھ گیا۔ ہیلو مسٹر علی، کیسے مزاج ہیں؟ وہ بولا۔ میرے مزاج تو تم نے دیکھ لیے ہیں، اب تم سناؤ۔ بالکل ٹھیک، تمہاری خدمت کے لیے ہر وقت تیار، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوشو کے کیسے مزاج ہیں؟ میں نے پوچھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور تمہاری بہتری کے خواہ ہیں۔ پچھلے دنوں سے تمہارے بارے میں بہت پریشان تھے۔ اوہ، کیوں؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔
میک اپ کی وجہ سے، کیونکہ میک اپ کا وقت پورا ہو رہا تھا۔ بلا آخر یہ طریقہ مناسب سمجھا گیا کہ میں 1 ماہ کی سزا کاٹ لوں، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور میں تھوک نکل کر رہ گیا۔ اس کا مطلب ہے مسٹر جوشو میرے حالات سے باخبر ہیں؟ کیا مطلب؟ پنگلی نے حیرت سے کہا، مطلب یہ کہ تم لوگوں کو میرے بارے میں سب کچھ معلوم ہے؟ میں نے لکنت زدہ لہجے میں کہا، نہ معلوم ہونے کی کیا وجہ تھی؟ ہم ایک ایک لمحہ آپ پر نگاہ رکھ رہے ہیں، کسی بھی مقام پر آپ کو تنہا نہیں چھوڑا گیا، پنگلی نے جواب دیا، اور میرا سر چکرانے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کہوں۔ میں تو اپنی زندگی کے سنگین ترین حالات سے دوچار تھا، اور یہ لوگ اس بات سے مطمئن تھے جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے۔ دیر تک خاموشی رہی، پھر پنگلی نے کہا، میرے خیال میں پہلے ہم اپنا کام مکمل کر لیں، اس کے بعد باقی باتیں کریں گے۔ وقت کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا رخ اختیار کرے گا، چنانچہ ہمیں اپنا کام پورا کر لینا چاہیے۔ کیا کام؟ میں نے سرسراتی آواز میں پوچھا۔ میں تمہارا میک اپ درست کر دوں۔ کیا تم نے محسوس نہیں کیا کہ تمہارے خد و خال پھیکے پڑتے جا رہے ہیں؟ ہاں، کیا تم اس کا بندوبست کر کے آئے ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہاں آنے کا مقصد ہی یہ ہے، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے اپنے بالوں ہی میں سے ایک اور چپٹی سی شیشی نکالی جس میں ہلکے سبز رنگ کا ایک سیال موجود تھا۔ پھر وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس نے وہ سیال انگلیوں سے میرے چہرے کے ابھرے ہوئے حصوں پر ملنا شروع کیا۔ اس شدید ذہنی کوفت سے مجھے نجات مل گئی تھی جس کی وجہ سے میں سخت اذیت کا شکار تھا۔ پنگلی 15 منٹ تک مصروف رہا، پھر اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور مسکرانے لگا۔ کام ہو گیا پنگلی؟ میں نے پوچھا۔ مکمل۔ میں ذرا یہ دونوں شیشیاں ضائع کر کے آؤں، اس کے بعد باتیں کریں گے۔ اس نے کلوروفارم کی شیشی بھی اٹھائی اور پھر باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ میں اپنے چہرے کے ابھرتے ہوئے حصوں کو ٹٹول رہا تھا۔ جوشو ایک بار پھر میرے ذہن میں ابھر آیا۔ اس بیچارے نے مجھے نظر انداز نہیں کیا تھا، لیکن وہ ان سارے معاملات سے مطمئن کیوں تھا؟ کیا سب کچھ اس کی مرضی کے مطابق ہوا تھا؟ لیکن میرا تو خیال تھا میں نے خود کو چھپانے اور کسی بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے سخت محنت کی تھی۔ یہ جان کر بڑا عجیب احساس ہوا کہ میری ساری جدوجہد جوشو کی رہنمائی منت تھی۔ اگر رہائی کے وقت تک میرے اصل خد و خال نمایاں ہو جاتے تو سارا کھیل بگڑ جاتا، اور اس کے بعد گلو خلاصی ناممکن تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اگر جوشو میری طرف سے بے پرواہی برتتا تو میری اپنی کوشش میرے لیے ذرا بھی سود مند ثابت نہیں ہوتی۔ پنگلی باتھ روم سے نکل آیا اور میرے پاس بیٹھتے ہوئے بولا، مسٹر جوشو نے ان دنوں اپنی ساری مصروفیات ترک کر رکھی ہیں۔ وہ شکاگو ہی میں ہیں اور انہوں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک تم امریکہ سے نکل نہیں جاتے وہ کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے۔ میری گرفتاری سے تم لوگ روز اول سے واقف تھے؟ میں نے پنگلی سے پوچھا۔ میں یقینی بات تو نہیں کہہ سکتا، لیکن مسٹر جوشو 2 ماہ سے یہاں موجود ہیں اور ہمارے چند ساتھی صرف تمہاری وجہ سے جیل میں ہیں۔ کیا مطلب؟ میں اچھل پڑا۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ حالانکہ چینی نوجوان جرم نہیں کرتے، مسٹر جوشو نے اس سلسلے میں ایک ایسوسی ایشن بنائی ہے جس کے اغراض و مقاصد یہی ہیں کہ اس علاقے میں چینیوں کا ایک معیار برقرار رہے، لیکن تمہاری وجہ سے انہوں نے خود اپنے اصول توڑے ہیں۔ اس وقت 3 چینی نوجوان شکاگو جیل میں 2 سے 3 ماہ کی سزا کاٹ رہے ہیں۔ جو چھوٹے چھوٹے جرم انہوں نے کیے ہیں وہ ان کے معیار سے بہت ہلکے ہیں، بس تمہاری نگرانی کی وجہ سے انہیں جیل جانا پڑا۔ لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ میں بے حد متاثر ہو گیا تھا۔ مسٹر جوشو حالات سے باخبر رہنا چاہتے تھے۔ میرا تو خیال ہے اگر جیل میں کسی طور تمہارا راز فاش ہو جاتا اور تمہارے لیے کوئی خطرہ محسوس کیا جاتا تو مسٹر جوشو جیل توڑنے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ اوہ، میں نے گردن جھکا لی۔ انہوں نے یہاں اپنی رہائش گاہ میں جدید اسلحہ اور 20 نوجوان رکھ چھوڑے ہیں۔ ہم لوگوں نے کبھی کسی بڑے سے بڑے معاملے میں بھی انہیں اتنا جذباتی نہیں دیکھا۔ پنگلی، میں نے گہری سانس لے کر کہا، مسٹر جوشو کو کہ اس احسان کو میں زندگی بھر فراموش نہیں کر سکوں گا۔ یہ احسان ذاتی بنیاد پر نہیں ہے دوست۔ چین پاکستان کا دوست ہے۔ یہ دوستی صرف سرحدی نہیں ہے بلکہ ہم جہاں بھی ہیں اپنے دوستوں کو عزیز رکھتے ہیں، پنگلی نے جواب دیا۔ مسٹر جوشو کے سامنے میرے جذبات کا اظہار کر دینا، تمہیں خود اس کا موقع ملے گا، پنگلی نے مسکراتے ہوئے کہا۔
وہ کیسے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا۔ تمہیں امریکہ سے انگلستان بھجوا دیا جائے گا، اس سے قبل مسٹر جوشو تم سے ملاقات کریں گے، پنگلی نے کہا۔ اوہ، یہ میری دلی خواہش ہے، کیا اس سلسلے میں کوئی پیغام ہے میرے لیے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، مسٹر جوشو نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، پنگلی نے جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر تک ہم دونوں گفتگو کرتے رہے۔ پھر پنگلی نے کہا، کل میں جان سے جھگڑا کر لوں گا اور اس کے بعد یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل ہو جاؤں گا۔ تمہارے نزدیک رہ کر میں کسی شبہ کو جنم نہیں دے سکتا۔ ٹھیک ہے، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ دوسری صبح پنگلی نے یہی کیا۔ اس نے جان سے سخت زبان استعمال کی اور رات کو سوتے ہوئے زور زور سے خراٹے لینے پر اس سے لڑنے لگا۔ جان اس بات پر بگڑ گیا۔ تم بکواس کرتے ہو، میرے دوست کو آج تک یہ شکایت نہیں ہوئی، اس نے میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس لیے کہ وہ تمہارا دوست ہے، لیکن آج رات میں یہ برداشت نہیں کروں گا۔ اگر تم نے سوتے ہوئے شور مچایا تو میں تمہاری گردن دبا دوں گا۔ اس جملے پر بات بڑھ گئی اور محافظوں کو مداخلت کرنی پڑی۔ بہرحال اس بات کا آسان حل تھا، پنگلی کو دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا اور اس کے بعد میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن وہ میرے لیے سوچنے کو بہت کچھ چھوڑ گیا تھا۔ جوشو کا عمل میرے نزدیک بہت حیرت انگیز تھا۔ میں تو قدم قدم پر ہراسا رہا تھا اور یہ سوچتا رہا تھا کہ بس اب میرا راز فاش ہوا، لیکن جوشو کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ ذرا سا غور کرنے سے اس بات کی تصدیق بھی ہو جاتی تھی۔ مثلاً میرا پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات، یہ دونوں چیزیں اس قدر مکمل تھیں کہ امریکی پولیس بھی ان پر شک نہیں کر سکی تھی۔ اگر کسی طور یہ دونوں چیزیں جعلی ثابت ہو جاتی یا ان میں کوئی سقم ہوتا تو معاملہ بے حد خراب ہو جاتا۔ قید کے دن گزرتے رہے اور پھر ایک شام مجھے جیل کے آفس میں طلب کر لیا گیا۔ یہاں کچھ پولیس افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک باوردی پولیس افسر نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، مسٹر اینڈریو ایلس، تمہاری سزا کا وقت پورا ہو گیا ہے اور جیسا کہ حکومت امریکہ نے تمہارے بارے میں فیصلہ کیا تھا کہ تمہیں ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کر یہاں سے نکال دیا جائے گا، اس کے تحت کل صبح 9 بجے تمہیں اس طیارے میں سوار کرا دیا جائے گا جو تمہیں انگلستان پہنچا دے گا۔ چنانچہ آج رات تم حکومت امریکہ کے مہمان کی حیثیت رکھتے ہو۔ ہوٹل ایمیکاز میں تمہارے لیے کمرہ بک ہے اور یہ رات تم پولیس کی نگرانی میں اس ہوٹل میں گزارو گے۔ تمہارے میزبان مسٹر فیلڈ ہیں۔ اس نے ایک سادہ لباس شخص کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا سامان تمہارے ہوٹل سے حاصل کر کے ہوٹل ایمیکاز پہنچا دیا گیا ہے۔ باقی چیزیں مسٹر فیلڈ تمہیں ہوٹل میں فراہم کر دیں گے۔ پولیس کی طرف سے ایک وارننگ نوٹ کرو، اگر اس ایک رات کے قیام کے دوران تم نے فرار کی کوشش کی یا کسی طور پر پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہی تو پھر تمہیں ایک بڑے جرم کی حیثیت دی جائے گی اور اس کی سزا طویل ہو سکتی ہے۔ میرے ذہن میں ایسا کوئی خیال نہیں ہے جناب، میں نے یقین دہانی کراتے ہوئے کہا۔ اب تم لباس تبدیل کر لو، مجھ سے کہا گیا اور میرا وہ لباس مجھے دے دیا گیا جو میں گرفتاری کے وقت پہنے ہوئے تھا۔ میں نے ایک محلقہ کمرے میں جا کر وہ لباس پہن لیا اور پھر مجھے مسٹر فیلڈ کے حوالے کر دیا گیا۔ مسٹر فیلڈ ایک دلچسپ انسان تھے۔ ہوٹل میں انہوں نے میرے برابر ہی کمرہ حاصل کیا تھا اور پھر انہوں نے ہنستے ہوئے کہا، دیکھو بھائی، میری خواہش ہے کہ چند گھنٹوں کی اس صحبت میں کوئی تلخی نہ ہو۔ اس بات کو ذہن سے نکال دو کہ تم جیل میں کچھ وقت گزار کر آئے ہو اور اب مجھے بتاؤ کہ امریکہ کی اس آخری رات کے بارے میں تمہاری کیا خواہش ہے؟ کچھ نہیں مسٹر فیلڈ، میں اپنے ذہن میں صرف ایک ہی خیال لے کر یہاں آیا تھا اور وہ یہ کہ میں ہالی ووڈ کی فلمی ماحول میں اپنا ایک مقام پیدا کروں، لیکن تقدیر میرا ساتھ نہیں دے سکی۔ لیکن معاف کرنا، تمہارا پلان حماقت پر مبنی تھا۔ کیا تمہارے خیال میں مسٹر باب ہیریسن تا زندگی دماغی ہسپتال میں رہتے؟ نہیں، لیکن میں کچھ مہلت چاہتا تھا تاکہ اس حیثیت سے یہاں شناسائی حاصل کر لوں اور اس کے بعد اپنے اصل رنگ میں آ جاؤں۔ بس یہ میرا خیال تھا جو بعد میں معلوم ہوا کہ بہت کمزور اور احمقانہ تھا۔ میں نے پھیکی سی مسکراہٹ سے کہا، خیر چھوڑو، اپنے لیے کچھ تفریحات چاہتے ہو؟ مسٹر فیلڈ نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جواب دیا، تمہارے لیے ایک بجٹ ہے میرے پاس، میں اسے کس طرح خرچ کروں؟ اسے میری طرف سے شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا جائے۔ تم اتنے برے انسان نہیں ہو، مجھے اعتراف ہے، قرب و جوار میں تمہارا کوئی دوست ہو تو اسے بلایا جا سکتا ہے۔ نہیں مسٹر فیلڈ، آپ کا شکریہ،
آپ بے حد مہربان شخص ہیں، میں نے شکر گزاری کے جذبات کے ساتھ کہا اور مسٹر فیلڈ خاموش ہو گئے۔ رات کے 9 بجے انہوں نے اطلاع دی کہ کوئی خاتون مجھ سے ملنا چاہتی ہیں۔ یہ خبر سن کر میں حیران رہ گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور پھر میں نے ملاقات کی خواہش کا اظہار کر دیا، لیکن جو لڑکی اندر داخل ہوئی اسے دیکھ کر میں کافی حیران ہوا۔ وہ لوسیا تھی۔ اوہ مس لوسیا، میں نے تعجب سے کہا۔ کیسے مزاج ہیں جناب؟ لوسیا نے شگفتہ مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ ٹھیک ہوں، لیکن آپ کو دیکھ کر میں ضرور حیران ہوا ہوں۔ میری حیرت بدستور تھی۔ وہ میرے ذہن میں آپ کا ایک مقام ہے مسٹر ایلس، اور یہ سب کچھ ان چند دنوں میں ہوا جب آپ ہمارے ساتھ تھے۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی آپ سے بے حد متاثر ہیں، لیکن میں نے تو ایسا کوئی تاثر نہیں چھوڑا۔ آپ بے حد اچھے انسان ہیں، ورنہ جس حیثیت سے آپ ہمارے درمیان آئے تھے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں کوئی بھی حکم دے سکتے تھے۔ گرینی نے آپ سے کئی بار ملاقات کرنی چاہی، لیکن مسٹر باب آپ کے نام سے ہی خوفزدہ رہتے ہیں۔ لوسیا مسکرائی اور مجھے ہنسی آ گئی، حالانکہ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، کل آپ واپس جا رہے ہیں؟ لوسیا نے کہا، ہاں، امکان تو یہی ہے، میں نے مختصراً کہا۔ نہیں، یہ یقینی امر ہے، لوسیا جواباً بولی۔ بہرحال میں ناخوش نہیں ہوں۔ آپ نے میرے لیے یہاں آنے کا خطرہ کیوں مول لیا مس لوسیا؟ بس میں آپ سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ ویسے میں نے مسٹر باب کی ملازمت چھوڑ دی ہے، لوسیا نے جواب دیا۔ اوہ، کیوں؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ بس شکی مزاج اور چڑچڑے آدمی ہیں۔ مسٹر بیکر سے بھی ان کا کافی جھگڑا ہوا، ابھی تک کوئی فلم ساز انہیں متاثر نہیں کر سکا۔ وہ اپنی دولت کو بہت ٹھوک بجا کر خرچ کرنا چاہتے ہیں، لوسیا نے بتایا، اور پھر دیر تک وہ مجھ سے گفتگو کرتی رہی۔ میں نے اسے کافی پلائی اور اس کے بعد وہ جانے کے ارادے سے اٹھ گئی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے دروازے تک چھوڑنے آیا۔ تب اس نے دروازے سے نکلتے ہوئے کرنسی نوٹوں کی ایک گڈی میرے ہاتھ میں تبا دی۔ یہ کیا ہے لوسیا؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس نے دی ہے جو تمہارے لیے نیک خواہشات دل میں رکھتا ہے۔ وہ تم سے کسی نہ کسی لمحے ضرور ملاقات کرے گا، لوسیا نے کہا، اور برق رفتاری سے آگے بڑھ گئی۔ میں حیران کھڑا رہ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا تھا۔ ایسا شخص جوشو کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ لیکن کہاں لوسیا اور کہاں جوشو؟ میں نے گڈی دیکھی، ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ اسی وقت برابر کے کمرے سے فیلڈ نکل آیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے حیران ہوئی۔ بہت جلدی چلی گئی تمہاری دوست؟ ہاں، اور جاتے جاتے مجھے حیران بھی کر گئی۔ کیوں؟ فیلڈ نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ اس لیے کہ وہ میری دوست نہیں تھی، بلکہ مسٹر باب ہیریسن کی ایک ملازمہ تھی، جس سے میرا صرف چند روز رابطہ رہا، اور وہ بھی باب ہیریسن کی حیثیت سے، لیکن وہ مجھے یہ اچھی خاصی رقم دے گئی ہے۔ اوہ، یہ لڑکیاں عموماً بیوقوف ہوتی ہیں، تم سے متاثر ہو گئی ہوگی، مسٹر فیلڈ نے کہا۔ لیکن میں اس رقم کا کیا کروں مسٹر فیلڈ؟ جیب میں رکھو، یہ تمہاری ملکیت ہے اور اس پر ہماری حکومت کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں نے گہری سانس لے کر گڈی جیب میں رکھ لی، لیکن رات کو دوسرے بہت سے خیالات کے ساتھ لوسیا بھی میرے ذہن میں چکراتی رہی۔ اگر یہ نوٹ جوشو نے مجھے بھجوائے ہیں تو لوسیا کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اچانک مجھے یہ چینی بہت پراسرار معلوم ہوا، لیکن اب اس سے ملاقات کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں؟ بہرحال جو کچھ ہوا پریشان کن اور تکلیف دہ ضرور تھا، لیکن میرا کام بن گیا۔ اگر واقعی امریکہ سے نکل گیا تو یوں سمجھا جائے کہ میری ایک نئی زندگی شروع ہو گئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ انگلستان میں میرے لیے کچھ مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، کیونکہ میں آئرلینڈ کا باشندہ نہیں تھا۔ پھر میں رات کے کسی حصے میں سو گیا۔ صبح 8 بجے مسٹر فیلڈ نے مجھے جگایا۔ میں نے آنکھیں ملتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سوری، مجھے یقین ہے رات کو تم سکون سے سو نہیں سکے ہوگے۔ ان حالات میں پرسکون نیند غیر یقینی ہے، لیکن 8 بج چکے ہیں، ہمیں ایئرپورٹ پر پہنچنا ہے۔ شکریہ مسٹر فیلڈ، میں تیار ہو جاتا ہوں، میں نے کہا، پھر انتہائی کم وقت میں غسل کیا۔ اس دوران مسٹر فیلڈ نے ناشتہ منگوا لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد ہم ہوٹل سے نکل آئے۔ باہر ایک کار ڈرائیور سمیت موجود تھی، جس نے برق رفتاری سے ہمیں ایئرپورٹ پہنچا دیا۔ جس فلائٹ سے مجھے انگلستان جانا تھا وہ نیو یارک سے آنے والی تھی۔ ایئرپورٹ پر مسٹر فیلڈ نے مجھے پاسپورٹ، ٹکٹ
اور دوسرے کاغذات کے ساتھ کچھ رقم بھی دی جو سرکاری طور پر مجھے دی گئی تھی۔ فلائٹ آئی تو مسٹر فیلڈ مجھے چھوڑنے جہاز تک آئے۔ ان کے پاس خصوصی اجازت نامہ تھا۔ اس دوران میری نگاہیں اس مہربان چہرے کو تلاش کرتی رہیں جس نے امریکہ میں میری بڑی مدد کی تھی۔ اس کی اس پرخلوص حمایت کو میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا تھا، لیکن جوشو مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ شاید میری سخت نگرانی کی وجہ سے وہ وہاں نہیں آ سکا۔ میں نے جہاز میں سوار ہوتے ہوئے اسے دل ہی دل میں الوداع کہا۔ نیو یارک سے آنے والے مسافر آرام سے بیٹھے ہوئے تھے کیونکہ شکاگو میں طیارے کو زیادہ دیر نہیں رکنا تھا۔ ایک ایئر ہوسٹس نے مجھے میری سیٹ تک پہنچا دیا۔ میرے برابر والی نشست پر ایک تندومند شخص چہرے کے سامنے اخبار کیے ہوئے بیٹھا تھا۔ میں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ میرے ذہن میں سنسناہٹ اور ہاتھ پیروں میں ایٹھن سی ہو رہی تھی۔ میں ایک عجیب سی کیفیت سے دوچار تھا، چونکہ مجھے اپنی خواہش کے مطابق امریکہ سے نکلنے کا موقع میسر آ گیا تھا۔ طیارہ فضا میں بلند ہو گیا تو میں نے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کی جانب دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی میں بری طرح اچھل پڑا اور میرے منہ سے بے ساختہ نکلا، اوہ مسٹر جوشو، آپ! ہاں، کیا تمہیں میرا پیغام نہیں ملا؟ لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ حیرت اور خوشی کے عالم میں میری زبان لڑکھڑانے لگی تھی۔ تم سے ملاقات بے حد ضروری تھی۔ میں تمہیں ملے بغیر کیسے جانے دیتا؟ جوشو نے کہا۔ اوہ مسٹر جوشو، میرا تو خیال تھا شاید اب آپ سے دوبارہ نہیں مل سکوں گا۔ مجھے جوشو کے اس طرح اچانک مل جانے سے دلی مسرت ہو رہی تھی۔ میں نیو یارک سے کیلیفورنیا تک کا یہ سفر تمہاری ہی خاطر کر رہا ہوں۔ جوشو نے کہا۔ تو کیا آپ نیو یارک سے آ رہے ہیں؟ میں نے مزید حیرانی سے پوچھا۔ اس شخص نے مجھے چکرا کر رکھ دیا تھا۔ قدم قدم پر مجھے ایسے شدید جھٹکے دیے تھے کہ میں گھن چکر بن گیا تھا۔ ہاں، میں کچے کام نہیں کرتا۔ شاید یہ بات تمہارے علم میں نہ ہو کہ تمہارا کیس اولیو ہاورڈ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ وہ ایک یہودی ہے اور دنیا کے بیشتر ممالک میں اسے ہوا کہا جاتا ہے۔ اس نے بہت سے ممالک میں ایسے کام کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ CIA کا دل کہلاتا ہے۔ اس کا محکمہ اس پر ناز کرتا ہے۔ برکلے یونیورسٹی کے ایک معمولی طالب علم نے، جو جرائم پیشہ بھی نہیں ہے، جب امریکی پولیس کو نچا کر رکھ دیا اور 5 قتل کرنے کے بعد بھی پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکا، تو امریکی محکمہ پولیس کے لیے اس کی آزادی ایک بہت بڑا چیلنج بن گئی۔ چنانچہ اب ہاورڈ نے یہ چیلنج قبول کیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہودیوں کو بھی تمہارا یوں آزاد گھومنا اچھا نہیں لگتا۔ چنانچہ انہوں نے بھی ہاورڈ کو اس کے لیے مجبور کیا کہ وہ تمہاری آزادی سلب کرے۔ اولیو ہاورڈ کا کہنا ہے وہ ہر قیمت پر علی یار خان کو گرفتار کر کے امریکی حکام کے حوالے کرے گا۔ اس کے ہاتھ بہت لمبے ہیں اور علی یار خان دنیا کے کسی خطے میں بھی اس کی دسترس سے دور نہیں ہے۔ بہت خوب، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اولیو ہاورڈ کا کہنا ہے کہ علی یار خان تنہا نہیں ہے، جوشو نے مزید کہا۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ ایک پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ علی یار خان کو کسی مضبوط ٹولے کی پشت پناہی حاصل ہے۔ اگر وہ تنہا ہوتا تو اس طرح پولیس کے لیے چیلنج نہیں بن سکتا تھا۔ اوہ، میں نے قدرے تفتیش سے کہا۔ کیا اس کا اشارہ پاکستانی طالب علموں یا مقامی پاکستانی تاجروں کی طرف ہے؟ نہیں، اس نے اس سلسلے میں وضاحت کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ پاکستانی طلباء کا ان واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو پھر؟ میں نے پوچھا۔ بس میں اور کچھ نہیں جانتا۔ وہ شیطان صرف یہودی بہت مکار ہے۔ مجھے بھی سخت احتیاط کرنی پڑ رہی ہے، لیکن میں خوش ہوں کہ اب تم یہاں سے جا رہے ہو۔ میں آپ کے لیے فکر مند رہوں گا مسٹر جوشو۔ اوہ نہیں ڈیئر، میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا خول بہت مضبوط ہے۔ میرے دل میں شدید خواہش تھی مسٹر جوشو کہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کا شکریہ ادا کروں اور ان واقعات کے بارے میں معلوم کروں۔ واقعات؟ جوشو مسکرایا۔ بس یوں سمجھو واقعات خود بخود بنتے چلے گئے۔ کچھ میں نے کیا اور کچھ حالات نے۔ کیا آپ مجھے تفصیلات بتائیں گے مسٹر جوشو؟ میں نے سوال کیا۔ کہاں سے سننا چاہتے ہو؟ جوشو نے پوچھا۔ جہاں سے آپ نے مجھے باب ہیریسن بنایا تھا۔ میک اپ کرتے ہوئے میرے ذہن میں باب ہیریسن کا خیال قطعی نہیں تھا۔ میں نے پاسپورٹ اور کاغذات ایک ایسے آدمی سے حاصل کیے جو در حقیقت آئرلینڈ کا باشندہ ہے
اور مکمل قانونی ضروریات پوری کر کے یہاں آیا ہے، لیکن چونکہ وہ واپس جانا نہیں چاہتا تھا، چنانچہ میں نے اس کے قیام کا بندوبست کر دیا اور اس نے اپنے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ اب صرف پاسپورٹ پر تصویر بدلنے کا مسئلہ تھا، جو خوش اسلوبی سے حل ہو گیا۔ اس کی جگہ تم انگلستان چلے جاتے، لیکن اس درمیان میں مسٹر ہیریسن آ گئے۔ بات اگر اولیو ہارورڈ کی نہ ہوتی تو میں سیدھا سادھا کام کرتا، لیکن اس خطرناک شخص سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں۔ میرا دل نہیں مان رہا تھا، چنانچہ کچھ اور گھماؤ پھراؤ اختیار کرنے کے لیے میں نے ہیریسن کو اغوا کر کے ایک ہسپتال میں داخل کر دیا۔ چونکہ مجھے کچھ عرصے کے لیے ان کی شخصیت مستعار چاہیے تھی، یوں میں نے تمہیں شکاگو پہنچا دیا، لیکن اب اسے ہو نہیں کہا جا سکتا ہے کہ مسٹر ہیریسن ہسپتال سے نکل بھاگے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تمہارے سامنے ہے۔ میں بس حالات پر نگاہ رکھتا رہا۔ میں نے سوچا تھا جہاں بھی کوئی الجھن پیش آئی میں مداخلت کروں گا، اور اس کے لیے میں نے بندوبست کر لیا تھا۔ میں چند منٹ خاموش رہا، اس کے بعد اس گفتگو کے تاثر میں ڈوبا رہا۔ پھر میں نے گہری سانس لے کر کہا، میں آپ کی مہربانیوں کا شکریہ ادا نہیں کروں گا مسٹر جوشو، انہیں سینے میں رکھوں گا، بس یہی مناسب بھی ہے۔ جوشو نے مسکراتے ہوئے کہا، لوسیا نے مجھے کچھ رقم دی ہے مسٹر جوشو۔ میں اس لڑکی کے کردار پر حیران ہوا ہوں۔ لوسیا ہماری ساتھی ہے۔ میں نے تم سے پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہہ دی تھی کہ تمہارا جو دل چاہے کرو، جب مجھے ضرورت ہوگی تم سے رابطہ قائم کر لوں گا۔ اس کی یہی دو وجوہات تھیں۔ دراصل اس وقت تم مجھے پسند آئے جب تم نے نہایت کامیابی سے اپنے دونوں کام کر لیے، یعنی گین ملر کا قتل اور اپنی تحریر کا حصول۔ اس کے بعد مجھے تم پر یقین ہو گیا کہ تم اپنے کام نپٹانے کی صلاحیت رکھتے ہو۔ میرے اطمینان کی دوسری وجہ لوسیا تھی، وہ مجھے حالات سے باخبر رکھ رہی تھی۔ اوہ، میں نے گہری سانس لی۔ اس کے علاوہ میں تمہیں ایک اور اطلاع دینا چاہتا ہوں علی، جو تمہارے لیے بے حد کارآمد ہے۔ وہ کیا مسٹر جوشو؟ میں نے تم سے گفتگو کیے بغیر ایک کام کیا ہے، اور وہ یہ کہ فلسطینی تنظیم الحصفہ کا تمہارے بارے میں اطلاع دی ہے۔ میں نے ایک خاص پیغام میں انہیں اشارہ دیا ہے کہ ممکن ہے بہت جلد تم انگلستان پہنچ جاؤ۔ آپ نے یہ بھی بڑا کام کیا ہے مسٹر جوشو، میں نے ممنون لہجے میں کہا۔ تم سے پوچھے بغیر میں نے یہ سب کچھ اس لیے کر لیا کہ مجھے تمہارے رجحانات کا اندازہ ہو گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ فوری طور پر تم اپنے وطن کا رخ نہیں کرو گے، ہرچند تمہارا ملک تمہارے خلاف ان بنیادوں پر کوئی کارروائی نہیں کرتا جن کے تحت امریکی حکومت تمہارے خلاف ہے، لیکن وہ کچھ الجھنوں کا شکار ضرور ہوتا۔ امریکی پولیس تمہاری 5 افراد کے قاتل کے طور پر ضرور طلب کرتی، اور اس کی اس کوشش سے بہت سے لوگوں کو الجھنوں کا شکار ہونا پڑتا۔ آپ کا خیال درست ہے، میں نے تائید کی۔ ظاہر ہے اس کے بعد تمہارا فلسطینی تنظیم میں پناہ لینا زیادہ بہتر تھا، اسی لیے میں نے انہیں تمہارے بارے میں اطلاع دے دی ہے۔ آپ نے بہتر کیا، میں نے جواب دیا، اور جوشو خاموش ہو گیا۔ اس سلسلے میں اگر اور کوئی بات ہوتی تو مسٹر جوشو مجھے ضرور آگاہ کرتے۔ میں خود بھی اپنے مشن کی تکمیل کے لیے ان لوگوں میں شامل ہونے کا خواہش مند تھا، لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں تھا۔ جوشو کے اطلاع دینے سے کوئی خاص فرق تو نہیں پڑتا۔ بالآخر مسٹر جوشو مجھ سے رخصت ہو گئے۔ میں نے ایک گرم جوش مصاحبے سے انہیں رخصت کیا تھا۔ چلتے وقت انہوں نے کہا، حالات اگر تمہیں سکون میسر کر دیں تو مجھے مبہم الفاظ میں اس کی اطلاع ضرور دینا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ جوشو کی جگہ ایک معمر خاتون نے لے لی، جو انتہائی قنوتی تھی، اور میرے لیے ان کی یہ قنوتیت بہتر ثابت ہوئی۔ میں سکون چاہتا تھا، چنانچہ میں آنکھیں بند کر کے سیٹ کی پشت سے ٹک گیا۔ یوں لگتا تھا جیسے خدا نے میری سن لی ہے۔ مجھے امریکہ سے نکلنے کا موقع مل گیا تھا، اور میرے دشمن پاؤں پٹکتے رہ گئے تھے، لیکن اب لندن میں مجھے نئے سرے سے نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا۔ میں اس کے لیے پروگرام بناتا رہا۔ معمولی سی رقم میرے پاس تھی، لندن میں یہ رقم زیادہ دیر تک ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے میں اس میک اپ میں وہاں خطرات نہیں مول لے سکتا تھا۔ مجھے اپنی یہ حیثیت بدلنی تھی۔ بہرحال لندن میں جا کر میں اس بارے میں مناسب فیصلہ کر سکتا تھا۔ ذہن پر غنودگی کسی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ غنودگی بڑی نفع بخش ثابت ہوئی۔ فاصلہ کم ہو گیا۔ بالآخر لندن ایئرپورٹ آ گیا۔
طیارہ رن وے پر اتر گیا اور میں دل میں مسرتیں لیے دوسرے مسافروں کے ساتھ باہر آ گیا۔ طیارے کی سیڑھی اترتے ہوئے میں نے مسرت بھری نگاہوں سے کوہر میں ڈوبے ہوئے لندن کو دیکھا۔ اجنبی شہر، لیکن جس کی لاتعداد داستانیں میرے ذہن میں تھیں، جہاں میرا کوئی شناسا نہیں تھا، لیکن اب اس شہر میں شناسائی کرنی تھی۔ گو یہ میری منزل نہیں تھی، مجھے ابھی یہاں سے آگے بڑھنا تھا۔ کسٹم ہاؤس میں بڑی مستعدی سے کام شروع ہو گیا۔ ایک بوڑھے اور جھریوں پڑے ہوئے چہرے کے مالک کسٹم آفیسر نے میرا پاسپورٹ اور دیگر کاغذات طلب کیے۔ میں نے نہایت اطمینان سے یہ چیزیں ان کے حوالے کر دیں۔ آفیسر پاسپورٹ دیکھنے لگا اور پھر اس سے تہہ کر کے میری طرف بڑھا دیا، لیکن نہ جانے کیوں اس کا بڑھا ہوا ہاتھ دوبارہ رک گیا۔ اس کی نیم و آنکھیں پھیل گئیں اور اس نے بغور میرا چہرہ دیکھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ کیا ہو گیا؟ کیا بات ہوئی؟ آفیسر کا چونکنا معنی خیز تھا۔ پھر اس نے کس قدر خشک لہجے میں کہا، آپ کا سامان کہاں ہے؟ وہ سامنے موجود ہے، لیکن آفیسر کیا بات ہے؟ میں نے لہجے کو سنبھال کر شائستگی سے پوچھا، براہ کرم میرے ساتھ آئیے، تھوڑی سی زحمت دوں گا۔ ضرور، میں نے خوش اخلاقی سے کہا اور اس کے ساتھ آگے بڑھنے لگا۔ دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ بھاگ جاؤ، کوئی نئی مصیبت آنے والی ہے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ لندن میں پہلا قدم میں جہنم میں نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ اس شہر کے بارے میں صرف کتابی معلومات تھیں جو ساتھ نہیں دے سکتی تھیں، لیکن ہوا کیا، ذہن اس بات کا فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ بوجھل قدموں سے میں اس کے ساتھ ایک خوبصورت دفتر میں داخل ہوا۔ یہاں چند لوگ موجود تھے۔ آفیسر نے ان میں سے ایک نوجوان شخص سے کچھ گفتگو کی اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ چوگادری افسر نے نرم لہجے میں کہا، براہ کرم تشریف رکھیے، مجھے امید ہے محسوس نہیں کریں گے، بس ایک احساس ہے، ہم اس کی تصدیق کر لیں۔ کیا میں جان سکتا ہوں مسٹر، آپ کے ذہن میں کیا احساس ہے؟ اس کے لیے چند لمحوں کی مہلت دیں۔ ہاں، اس دوران کوئی ایسی حرکت نہ کریں جو ہمارے اور آپ کے لیے تکلیف دہ ہو۔ اس نے ضعیف افسر کو اشارہ کیا اور باہر نکل گیا۔ میرا حلق خشک ہو رہا تھا، لیکن میں نے خود پر قابو رکھا اور انتظار کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد میں نے 2 پولیس کانسٹیبلوں کو اس کیبن کے دروازے پر دیکھا جو مسلح تھے۔ کچھ ہو گیا، ضرور کچھ ہوا ہے، میرا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے تقریباً 20 منٹ گزرے۔ میں نے اس دوران کسی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ 25 منٹ کے بعد وہ کسٹم آفیسر واپس آ گیا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار تھے، لیکن اندر آ کر اس نے خوش اخلاقی سے گردن ہلائی۔ آپ کے لیے کافی منگواؤں مسٹر اینڈریو ویلسن؟ نہیں شکریہ، لیکن میرا خیال ہے میرے وقت کی اس بربادی کی ذمہ داری آپ پر عائد ہوگی۔ بلا شبہ، لیکن مجھے یقین ہے آپ اسے ہماری مجبوری تصور کریں گے۔ فرض کی بجا آوری آپ بھی پسند کرتے ہوں گے۔ کم از کم مجھے یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھ پر کیا شبہ ہے۔ اوہ، میری مدد کے لیے یہ حضرات آ گئے، آپ ان سے گفتگو کریں۔ اس نے کیبن کے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور میں نے چونک کر دیکھا۔ 3 پولیس افسر وردیوں میں ملبوس نظر آ رہے تھے۔ باہر کھڑے کانسٹیبلز نے دروازہ کھول دیا اور وہ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ ہیلو آفیسر، میرا نام ہنری جیک ہے، میں نے آپ کو فون کیا تھا، اس کسٹم آفیسر نے کہا۔ ہیلو مسٹر جیک، خیریت؟ تشریف رکھیے۔ آپ حضرات براہ کرم یہ پاسپورٹ ملاحظہ فرمائیں، مجھے یقین ہے یہ نام آپ کے ذہن سے نہیں اترا ہوگا۔ کسٹم آفیسر نے پاسپورٹ ایک پولیس افسر کے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں پر امید نظروں سے پولیس والوں کو دیکھنے لگا۔ میں کیا خیالات لے کر انگلستان آیا تھا، لیکن یہاں بھی کوئی مصیبت منہ کھولے کھڑی تھی۔ پولیس آفیسر نے پاسپورٹ دیکھا اور پھر چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، اینڈریو ایلسن؟ لیکن یہ مسٹر ایلسن تو نہیں ہے، لیکن سب کچھ پتہ وغیرہ وہی ہے۔ پھر اس نے کسٹم آفیسر کی طرف دیکھا، لیکن جناب ایئرپورٹ پر کسٹم کے ریکارڈ میں اس شخص کی تصویر تو ہوگی، کیا وہ؟ لیکن اس کی بات پوری ہونے سے قبل کسٹم آفیسر نے جیب سے ایک تصویر نکال کر اس کے سامنے کر دی۔ ہاں شکریہ، ہاں یہ اینڈریو ایلسن کی تصویر ہے۔ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا آپ لوگ یہ سب کیا کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو میرے وقت کے ضیاع کا احساس ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی مسافر کو روکنا قانون کے خلاف ہے؟ میں نے کسی قدر غصیلے انداز میں کہا، لیکن مجھے اپنی آواز کا کھوکھلاپن محسوس ہو رہا تھا۔
ہمیں افسوس ہے جناب، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہی ہے۔ اینڈریو ایلسن نامی شخص نے انگلستان میں ایک سنگین جرم کیا تھا اور پھر وہ یہاں سے فرار ہو گیا۔ پولیس اس کی تلاش میں ہے اور اب اس پاسپورٹ پر آپ کا نام اینڈریو ایلسن درج ہے اور اتفاق سے دوسرے کاغذات بھی اس شخص کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان حالات میں ہماری تشویش حق بجانب ہے۔ لیکن میں نے کوئی جرم نہیں کیا، اور کیا پورے انگلستان میں ایک ہی اینڈریو ایلسن ہوگا؟ ہرگز نہیں، لیکن کاغذات شبے میں ڈالتے ہیں، اس لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ آئیے۔ آخری لفظ تحکمانہ تھا، اس کے سوا چارہ کار بھی نہیں تھا کہ میں ان کی بات مان لوں۔ یوں ایئرپورٹ سے میں پولیس کار میں پولیس ڈپارٹمنٹ آ گیا۔ اس خوبصورت عمارت کے ایک کمرے میں مجھے مسٹر ڈینی ولسن کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس نرم خو شخص نے نہایت نرمی سے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ماتحت آفیسر نے میرا مسئلہ اس کے سامنے پیش کر دیا اور وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے پاسپورٹ اور کاغذات طلب کیے، انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد گردن ہلاتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، اس بات کی تحقیقات کر لو، مجرم کی تصویر موجود ہوگی؟ جی ہاں ہے، لیکن بس یہی شبے کی بات ہے، یہ صاحب اس تصویر سے نہیں ملتے۔ میک اپ کا شبہ ہے؟ افسر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ ممکن ہے جناب، تصدیق کر لو۔ ویسے مسٹر ایلس، آپ انگلستان سے امریکہ کب گئے تھے؟ آفیسر نے پوچھا۔ تقریباً 3 ماہ قبل۔ مقصد کیا تھا؟ سیاحت۔ میرے دل میں امریکہ دیکھنے کی خواہش تھی، میں نے جواب دیا۔ اتنے مختصر وقت میں آپ کی واپسی تعجب خیز ہے، میرے حالات اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتے، میں نے کس قدر تلخی میں جواب دیا۔ یہاں آپ کے عزیز و اقارب اور دوسرے دوست وغیرہ ہوں گے؟ سوال کیا گیا۔ ہاں، کیوں نہیں، براہ کرم ان کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کریں۔ یہ کیا حماقت ہے، میں اس زیادتی پر شدید احتجاج کرتا ہوں۔ میں ایک امن پسند اور شریف انسان ہوں، لیکن میرے ساتھ مجرموں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ میں پولیس سے آپ کوئی گفتگو نہیں کروں گا، میں نے آپ کے مزید کسی سوال کا جواب نہیں دینا۔ اس کے باوجود پولیس آپ کے بارے میں مکمل تحقیقات کیے بغیر آپ کو رہا نہیں کرے گی، آفیسر نے جواب دیا، اور میں نے نفرت سے گردن پھیر لی۔ پولیس آفیسر نے اس کے بعد بھی کئی سوالات کیے، لیکن میں نے کسی سوال کا جواب نہیں دیا۔ میرے خیال میں بچت کا یہی ایک طریقہ رہ گیا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا، کیونکہ میرے الفاظ خود میرے گرد پھندا ڈال سکتے تھے۔ آفیسر نے طرح طرح سے مجھے مجبور کیا، لیکن میں نے اس کے ساتھ حد تک امیر سلوک جاری رکھا، جس سے وہ مشتعل ہو گیا۔ اس نے حکم دیا کہ مجھے لاک اپ میں ڈال دیا جائے۔